الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج تراویح میں چوتھے سپارے کے ثلث سے پانچویں سپارے کے اختتام تک کی قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ انشاءاللہ اسی حصہ قرآن سے منتخب آیات آپ کی خدمت میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیکھیں، اولاً ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کسی چیز کا بیان کرنا یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، سننا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم کچھ سنتے ہیں تو اس کا ایک بڑا مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ وہ حصول ثواب بھی ہو سکتا ہے، نزول رحمت بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ بیسٹ جو نزول قرآن کے مطابق ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو سنیں گے، ذہن میں محفوظ رکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور اب تو دوسروں تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ کوئی بھی کلپ آپ کہیں سے اٹھاتے ہیں، اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ خود بیان کرنے میں غلطی کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بیانی ہی آپ اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، تو پھر اس میں یہ احتمال، غلطیوں والا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ جو آپ ہمارا یہ درس قرآن سن رہے ہیں، میرا بھی اور دیگر علماء بھی کر رہے ہیں، اگر آپ اس میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ میرے فلاں رشتہ دار یا فلاں دوست کے اصلاح کے لیے بہت بیسٹ ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، اس کو غلطی کا احساس دلانے کے لیے اگر اتنا حصہ نکال کر اس کو دیا جائے تو بہت بہتر ہے، اور آپ ایڈٹ کر سکتے ہو تو آپ نکال کے کلپ ایک بنا کے ان لوگوں کو بھیجیں یا پورا بیان بھیجیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے واٹس ایپ گروپس میں اس کو شیئر کریں، اپنے اور دیگر جگہوں پر آپ ترغیبات دیں، لنک وغیرہ دیں، تو انشاءاللہ قرآن پاک کا فیض بہت زیادہ عام ہوگا اور اس میں آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا۔ ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 3 سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اور اگر اے لوگوں تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہیں، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ یعنی یہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بعضوں کی کفالت میں یتیم بچیاں ہوتی تھی، جیسے چچا کا انتقال ہو گیا، ان کی بچی کسی شخص کی کفالت میں ہے تو وہ یتیمہ ہوتی تھی، پھر اس سے ہی نکاح کر لیتے تھے، اس کے مال کے لالچ میں، اس کے وراثت کے لالچ میں، اور اس کو پھر ایسی معطل چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا حق زوجیت ادا کرنا اور دیگر اس کی ضروریات پوری کرنے سے کتراتے تھے، گنہگار ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یتیم بچیوں سے نکاح کرو اور تمہیں خوف ہو کہ تم وہ عدل انصاف نہ کر سکو گے بلکہ بے رغبتی والا معاملہ رکھو گے اور صرف پیسے سے تمہاری دلچسپی ہوگی تو تو آخرت کو تباہ کرنے والی ہے، تو پھر ان کو چھوڑ دو، تم عام عورتوں سے نکاح کرو۔ تو ایک تو اس میں یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ یتیم بچیوں سے اگر نکاح کریں تو اچھے مقصد کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ کچھ ذاتی مفادات حاصل کر کے انہیں ایک دائمی عذاب میں مبتلا کرنا۔ دوسرا، اس سے نکاح کا جواز پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تیسرا، اللہ نے فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ تو اس میں جن عورتوں سے ہم نکاح کر سکتے ہیں ان کی تعداد کا بیان ہے کہ ایک ساتھ اگر آپ نکاح میں کچھ عورتوں کو رکھنا چاہیں تو اس کی لمٹ 4 تک ہے، ٹھیک ہے نا؟ 2 بیویاں ہو سکتی ہیں، 3 ہو سکتی ہیں، 4 ہو سکتی ہیں، لیکن 4 کی موجودگی میں 5واں نکاح کرے گا تو وہ باطل ہوگا، کیونکہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ ہاں، اگر کوئی یوں کرتا ہے کہ نکاح کیا اس نے 4 بیویوں سے، پھر ایک کو طلاق دے دی، تو پھر وہ دوسرے سے کر سکتا ہے، جو کاؤنٹنگ کے اعتبار سے 5ویں ہے، لیکن بیک وقت نکاح میں موجود ہونے کے اعتبار سے یہ 4تھی ہی ہوگی۔ اسی طرح اگر کچھ ازواج کا انتقال ہو گیا اور دوسری بیویوں سے، عورتوں سے یہ نکاح کرتا ہے تو یہ بھی پھر چاہے 100 سے نکاح کر لے، طلاق دیتا رہے اور نکاح کر لے، یا انتقال ہو جائے اور نکاح کرے، تو یہ منع نہیں ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا، ان کو اپنے نکاح میں قائم نہیں رکھ سکتا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تو نہیں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ تم عدل، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو عدل سے کام لو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ بعض لوگوں کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ایک بیوی ہے، پھر دوسری کو دیکھتے ہیں تو اسے بھی دل چاہتا ہے کسی عورت کو، اس کو بھی اپنے نکاح میں کر لوں، اور تو وہ کر لیتے ہیں نفسانی خواہش کے تابع ہو کر، اور مفادات تو بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ میں کسی پہ بدگمانی بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر ایک اپنا احتساب کر لے۔ ہمارا بھی بڑا مشاہدہ ہے، اور لوگ اپنی جب پرابلم شیئر کرتے ہیں تو ہمیں مینٹلٹی بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ تر نفسانی خواہش کی تکمیل مقصود ہوتی ہے، اور یہ دو بیویوں پر حکومت ایک عجیبی لذت اور ایک عجیب نفسیاتی طور پر حفظ نفس کا سامان پیدا کرتی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ نمبر ایک، آپ کو جب دو بیویوں سے شادی کریں گے تو دونوں کا برابر برابر حق دینا ہوگا۔ ایک دن ایک کے پاس، ایک دن ایک کے پاس، یا دو دن ایک کے پاس، دو دن دوسری کے پاس، یہ باری مقرر کرنا لازم ہے۔ نان نفقہ میں فرق ہو سکتا ہے۔ نان نفقہ کہتے ہیں رہائش، کھانا پینا اور لباس، یہ تین چیزیں نان نفقے میں آتی ہیں، اور آج کل کے دور میں علاج معالجہ بھی اس میں اگر عرفاً شامل کر لیا جائے تو حرج نہیں، ورنہ بیوی کہاں جا کے علاج کروائے گی۔ تو اب اس میں فرق ہو سکتا ہے، مثلا ایک عورت سے نکاح کیا بڑی امیر عورت ہے، اور دوسری بچی سے جو نکاح کیا وہ غریب ہے، اور یہ شوہر جو ہے فرض کر لیں مالدار ہے، تو جو مالدار بیوی ہے اس کو مالدار والا نفقہ دے گا، اور غریب والی کو درمیانے درجے کا دے گا، کیونکہ درجات تین ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ اپر کلاس، ایک مڈل کلاس، ایک لوئر کلاس، تو کم از کم یہ مڈل کلاس کا نفقہ دے گا۔ اور فرض کر لیں کہ شوہر درمیانے درجے کا ہے اور اس نے امیر عورت سے نکاح کیا اور ایک غریب سے کیا، تو امیر کو درمیانے درجے کا دے گا، اور غریب بچی کو غریب درجے کا دے گا، کیونکہ ابھی خود مڈل کلاس کا ہے۔ اور اگر بالکل لوور کلاس کا ہے تو پھر جو امیر ہے اس کو مطلب یہ کہ وہ غریبوں والا دے گا، اور غریب کو بھی غریبوں والا دے گا کہ اس کی استطاعت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاً شوہر کی مالی حیثیت بھی دیکھی جاتی ہے، اور ثانیاً پھر بیویوں کے درمیان فرق دیکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چیز بھی لائے گا، اگر اس کے لیے پھل لایا ہے تو اس کے لیے بھی، اس کے لیے پان لایا ہے تو اس کے لیے، اس کو سونے کا سیٹ بنا کر دیا تو اس کو بھی، یعنی نان نفقے کے علاوہ جو کچھ تحفہ تحائف وغیرہ یہ دے گا اس میں برابری واجب ہے۔ اس کے علاوہ سفر پہ جب جانا چاہیں تو وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن دازی کر کے کسی ایک کو ساتھ لے جا سکتا ہے، اور قرآن دازی یہ مستحب ہے، قرآن دازی کرنا نہ بھی کرے تو جس کو چاہے لے جائے، سفر کا مسئلہ نہیں، یہ حضر کا مسئلہ ہوتا ہے، اقامت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر عمرہ کروانا ہے ایک کو تو پھر دوسرے کو بھی عمرہ کروائے، کیونکہ عدل کا تقاضا یہی ہے۔ اب یہ عدل کرنے میں گنجا ہو جائے گا آدمی۔ اب تیسری چیز جو ہوتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم دو شادیاں کریں گے تو بعد میں جذبات اور احساسات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ ایک بیوی کا موڈ اور مزاج کچھ اور ہے، دوسری کو کچھ اور ہے، اور شوہر کو اپنے موڈ اور اپنے مزاج کو دونوں کے موڈ اور مزاج کے مطابق کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک کے ساتھ رویہ ٹھیک ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ روڈلی ہو جاتا ہے، جھگڑے اور چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو بڑے خوش تھے، دولہا بن کے رومال سے منہ چھپا رہے تھے، پھر سر پہ بال ہی غائب ہو جاتے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ خوابوں کی دنیا میں رہنے کے بعد جب نفسانی خواہش پوری ہو جاتی ہے اور انسان اصل حقیقت کا سامنا کرتا ہے اور ایک خوابوں کی دنیا سے اوقات کی دنیا میں واپس آتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سے بچے ہوئے گورے چٹے، ایک سے ہوئے تھوڑے سانولے رنگ کے، ان کی طرف زیادہ میلان، دوسرے بچوں کی طرف کم۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب یہ حضرت دنیا سے وصال فرمائیں گے، دونوں بیویاں پراپرٹی اور دولت کی جھگڑیں گی، لڑیں گی، اولاد لڑے گی۔ حضرت تو اپنے نکل لیے، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور یہاں فتنہ فساد مچ جاتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہم لوگوں کے پاس تو کیسز آتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے، کچھ نہیں سوچیں گے، بس اپنی نفسانی خواہش میری پوری ہونی چاہیے، جو 4 دن میں پوری ہونے کے بعد 5ویں دن شوق ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں خود اپنی کیفیات کا صحیح ادراک نہیں ہوتا۔ آپ کسی سے کہیں نا اگر شادی کر رہا ہو کہ یار دیکھو ایسا نہیں، میں انشاءاللہ سب کر لوں گا، آج سے پہلے آپ نے کون سے کام استقامت سے کیے ذرا سوچیے تو صحیح۔ 2 منٹ میں بور ہو کے چھوڑ دیتے ہیں آپ، 2 منٹ میں کیفیت بدل جاتی ہے، پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہاں کون سے ٹارزن بن جائیں گے کہ میں اپنے کیفیات پر غالب آ جاؤں گا، نفس کو مغلوب کر دوں گا اور ٹکراتا رہوں گا اپنے جذبات اور احساسات سے، اپنی فیلنگ سے، ان کو اپنی سوچ و فکر اور عقل کے تابع کر لوں گا۔ کہاں سے کر لیں گے آپ؟ 50 جگہ آپ سرنڈر کر چکے ہیں، یہاں پہ کیسے ٹارزن بن جائیں گے؟ لیکن نہیں، وہ نفسانی خواہش پوری کرنی ہے نا، تو ہر طرح کے جھوٹے وعدے اور سب کچھ۔
اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 شادیاں کی اور ایک بیوی کو چھوڑ دیا، معطل چھوڑ دیا، یعنی اس کا حق ادا نہیں کیا، تو وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی، یعنی پتہ چلے گا یہ وہ ناانصاف شخص ہے جس نے ایسا کیا۔ اب بڑے ٹارزن بنتے ہیں نا، اپنے لڑکیوں کو پھنسائیں گے، بیواؤں کا ذہن بنائیں گے، انہیں احساس دلائیں گے میں ایسا نہیں ہوں جیسے معاشرے کے اندر ہے، یہ پپو ہے، یہ بالکل فرشتہ ہے، یہ بڑا مضبوط آدمی تمہارے ساتھ عہد وفا نبھائے گا۔ وہ شیشے میں اتار لیتے ہیں۔ اچھا، عورتیں بھی نہیں سوچتی ہیں کہ بھئی تم اس کی بیوی موجود ہے، اگر تمہاری موجودگی میں کوئی یہ تیسرا نکاح کرے تم پسند کرو گی؟ نہیں، تو پھر پہلی کے دوسری میں تم کیوں اس میں بیچ میں گزرے ان کی خوشیوں میں؟ اگرچہ میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سوچو تو صحیح کہ آج کل عدم برداشت ہے، ہو گئی شادی صاحب، اب وہ پہلی بیوی کو پتہ چلتا ہے، اس کے بھائی دھمکاتے ہیں، گھر والے بھی بعض اوقات پہلی کے زیادہ فیور میں ہوتے ہیں، اگر وہ خاندان والی ہو تو خاص طور پر، اب یہ صاحب یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، تو پڑی ہوئی ہے، فون کر رہی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے فون نہ کرو، یہاں میری حالت خراب ہے، تو تمہیں نہیں پتہ تھا حالت خراب ہے، اب تم نے اس کی حالت خراب کی، نہ نفقہ دیتے ہیں، بعض اوقات نہ طلاق دیتے ہیں، اپنے لیے وبال در وبال۔ ایسا کوئی آپ کے اطراف میں میرا یہ بیان اس کو سنوائیں، یہ جو تم مزے لے رہے ہو نا، آخرت میں یہ دونوں کھڑی ہوں گی اور تمہارا ایک نامہ اعمال میں ایک نیکی نہیں چھوڑیں گے اور تم جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، حقوق العباد کا معاملہ آسان نہیں ہوتا، بہت سخت ہوتا ہے۔ میں نے تو جتنے بھی دوسرے نکاح کے معاملات دیکھے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو منصفانہ انداز سے لے کے چل رہا ہو، نہیں کر سکتے، جو صاحب علم ہے وہ نہیں کر سکتے۔ میں سے ہی آپ کو عرض کر رہا ہوں، چاہے جائے کہ ایک عام آدمی جس کو علم ہی نہیں ہے دین کا تو اس پر توجہ کریں، اور جتنے میرے بھائی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں اور دوسری بیویوں کے خواب میں مشغول ہیں اور دوسرے نکاح کے، تو وہ ذرا اپنے خوابوں کی دنیا سے باہر آ کر حقیقت کا سامنا کرنا سیکھیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ پھر یہ آیت نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال کو ظلم کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، محض وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے سعیر میں، یہ جہنم کے طبقہ ہے، اس میں بڑی گرم آگ ہے، تو اس میں یہ داخل کیے جائیں گے۔ اچھا، یتیم کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، ایک تو تصحیح کر لیں کہ یتیم اس نابالغ کا نام ہے جس کے والد فوت ہو جائیں۔ ہمارے یہاں بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، لڑکوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ابا فوت ہوئے، جی ہم یتیم ہو گئے آج۔ بھائی آپ یتیم نہیں ہوئے، وہ نابالغ کو یتیم کہتے ہیں، آپ یتیم کہاں سے ہو گئے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یتیم نابالغ بچہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، پھر ماں باپ کا جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب چھوٹے بچے رہ گئے، تو کوئی نہ کوئی ان کی کفالت کر لیتا ہے، خالہ یا پھوپھی وغیرہ، اب ان کے پاس مال ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ کی وراثت ان کو ملی ہے، تو یاد رکھیں کہ ان کے مال کو انہی بچوں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں اور اس کا حساب کتاب بنا کے رکھیں، یہی بہتر ہے۔ بڑے بڑے جو ہے کم از کم خرچے، تاکہ بڑے ہونے کے بعد جب بچے بالغ ہو جائیں تو آپ ان کو دکھا سکیں گے کہ دیکھو تمہارا مال تم پہ خرچ کیا، تو بیسٹ وے یہی ہے۔ اور ان یتیموں کے مال سے آپ کھا نہیں سکتے، یہ ظلمن کی قید لگا کے اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اگر بہت ہی زیادہ اشد ضرورت ہے تو آپ یتیموں کے مال سے لے کے استعمال کر لیں، اور بیسٹ وے یہ ہے کہ پھر واپس اس کو رکھ دیں، اور یا پھر اگر نہیں رکھنے کی استطاعت تو بالکل بقدر ضرورت آپ لے لیں، کیونکہ آپ کفالت کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن ظلمن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مال کو کھا جانا، غصب کر لینا، بلا ضرورت بلا دریغ اڑانا، اور پھر بعد میں نہ دینا نہ کچھ کرنا، یہ ہے ظلمن یتیم کا مال کھانا۔ تو جو آپ کے رشتہ داروں میں یتیم بچے ہیں، بعض اوقات تو ان کا مال ان پہ خرچے نہیں کرتے، کھا جاتے ہیں، وراثت ان کو نہیں دیتے ہیں، ماں باپ کسی کے پاس امانت رکھوا کر گئے ہیں، اب یہ ان کے بچوں کا حق ہے، لیکن کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ تو ہمیں دیا تھا تنہائی میں، سونے کے سیٹ لاکھوں روپے ایسے کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ جہنم کی آگ اتار رہے ہیں اپنے پیٹ میں، وہ پیسہ کتنے عرصے آپ کے کام آ جائے گا؟ مرنے کے بعد تو قبر میں ہی جانا ہے نا، پھر اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آپ میں سے اگر کسی نے نابالغ کا مال کھایا ہے وراثت کا، تو اچھی طرح، اور ویسے بھی اس کے مال کو کسی بھی طریقے سے آپ نے ناجائز استعمال کیا ہے تو فوراً سے پیشتر کو دیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ورنہ سخت عذاب کے لیے تیار رہیں، کیونکہ یہ نص قطعی ہے۔ نص قطعی کا مطلب بالکل واضح آیات، اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی کہ نہیں یوں یوں، وہ وضاحت ہم نے آپ کو کر ہی دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا، 29 ہے اور 29 اور 32 آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں مگر یہ کہ تم باہم رضامندی سے کوئی تجارت وغیرہ کرو، پھر ٹھیک ہے، آپ اپنی سامان اس کو دیتے ہیں، اس کو استعمال کرتا ہے، آپ اس کا پیسہ لیتے ہیں سامان کا اور آپ اس سے استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو خرید و فروخت کا معاملہ ہے جو جائز ہے۔ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ منع کیا تو حرام ہے۔ ولا تک، اور اس کی صورتیں میں بتاتا ہوں کہ ناحق مال کھانے کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی کے بارے میں خودکشی حرام۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ اب اگر نہیں باز آتے کوئی تو ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو زیادتی کرتے ہوئے، حد سے بڑھتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے ایسا کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، تو ان قریب ہم اسے داخل کریں گے آگ میں، جہنم میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، وہ جہنم میں پھینک دے گا۔ چاہے آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ سجایا ہوا ہے، نقاب پہن رہی ہیں عورتیں، برقعے پہن رہی ہیں، باقاعدہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن لوگوں کے مال کھا رہے ہیں اور خدا نخواستہ خودکشی، تو یہ انجام بڑا دردناک ہے۔ اب ناحق مال کھانے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں؟ معروف صورت جیسے چوری کر لینا، ڈاکہ مار لینا، اسی طریقے سے کسی کا مال چھین کر بھاگ جانا، جیب وغیرہ کاٹتے جیسے، یہ سب اس میں شامل۔ یوں ہی وراثتیں دبا لینا، وراثت کا ہمیشہ یاد رکھیں، میں تو تمام سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اچانک بھی تو موت آ سکتی ہے، تو کیوں بیسٹ وے یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی کسی اچھے اہل سنت کے دارالافتاء سے رجوع کریں اور بتائیں کہ میرے یہ رشتہ دار ہیں، میری وراثت کس کو کتنی ملے گی، حالانکہ آپ زندہ ہیں بھی، فتویٰ لے لیں اس پر۔ مثلا اس میں آپ ماں باپ کو بتائیں گے، ماں باپ، بیوی بچے اور بھائی بہن وغیرہ، اگر بچے نہیں ہیں تو پھر بھائی بہن اور چچا وغیرہ کا بھی آپ لکھ دیجیے گا، پھر وہ آپ کو بتا دیں گے کون اس میں محروم رہے گا، کس کو ملے گا، یہ لے کے فتویٰ رکھ لیں۔ اب فرض کر لیں کہ ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس پہ ایک اور جدید فتویٰ لے لیجیے گا کہ بھئی اگر ان میں سے یہ فوت ہو جائے تو کیا ہوگا، اب وہ اس کے بعد دوسری صورت کا فتویٰ آپ کے پاس آ جائے گا، پہلے والا ہٹا دیں۔ اگر فرض کریں کوئی بھی فوت نہیں ہوتا، حتیٰ کہ آپ فوت ہونے لگتے ہیں، تو پھر گھر والوں کو وصیت کریں کہ جو میں نے اس فتوے میں لکھا ہے نا، اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ جیسے باہر کے لوگوں کے لیے ول بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ شاید کچھ حصہ ہے جو گورنمنٹ کاٹ لیتی ہے، تو وہ فتویٰ لیں اور اس کے مطابق اپنی ول تیار کر کے دے دیں۔ اب جو تقسیم ہوگی بالکل شرعی طریقے سے ہوگی اور کسی کا حق غصب نہیں ہوگا، کوئی کسی کے حق پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں صورتحال ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، اگر باپ کے ساتھ ایک بھائی کاروبار کر رہا تھا اور باقی بچے نہیں ہوتے تھے، بڑا بیٹا ہی کاروبار کرتا ہے، کاروبار والد کا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے یہ تو میں نے اپنی محنت سے بڑھایا تھا، ابا تو کم جاتے تھے، میں نے اپنی محنت ہے ٹھیک ہے، لیکن والد صاحب کا ہے، اس میں سب کو حصہ ملے گا۔ بلکہ اگر وہ والد صاحب فوت ہو گئے، اس کا پروفٹ آ رہا ہے، تو پروفٹ بالکل حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا، جس کے 2 حصے بنتے ہیں اس کو پروفٹ کے 2 حصے، جس کا 1 حصہ بنتا ہے اس کو پروفٹ کا 1 حصہ، یعنی اس طریقے سے آپ جب وہ وراثت کا معلوم کر لیں گے تو وہی پھر آپ کو پروفٹ اس انداز سے تقسیم کرنا ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی آپ کو مسئلہ معلوم ہو جائے گا، جیسے والد صاحب کا گھر ہے، ایک بھائی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اوپر والا فلور خود بنا لیتا ہے اور اس میں رہنے لگتا ہے، پھر جب مکان بکتا ہے تو کہتا ہے اس فلور کو تو میں نے بنایا تھا، اس کا پورا میں لوں گا، باقی تم لوگ لوگے۔ اب سوال یہ کرے کہ تم نے فلور بنایا تھا کہاں پہ، ہوا میں بنایا تھا، یا اپنے بھائی بہن جو وارث وراثت میں حقدار ہیں ان کی زمین کے اوپر ہی تمہارا فلور بنا ہوا ہے نا، تو ان کا حصہ کہاں گیا اس فلور میں سے؟ کوئی پرواہ نہیں، وہ زیادہ حصہ لے کر غائب ہو جاتا ہے، دوسروں کو کم دیتا ہے، جتنا زیادہ لیتا ہے اس کا وبال آخرت ہے۔ دین نہ سیکھا ہو تو وہ بال بال گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے کسی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ برائی کہتے کس کو ہیں اور آپ کون کون سی برائی کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ جب تک آپ علم دین نہ سیکھیں، برائی خدا کے بتائے کہ میں برائی ہوں، اور جب تک آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا آپ کو کیا پتا کہ برائی کیا ہوتی کیا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہت ہی بری صورتحال ہے۔ ایسی آپ کو روڈ کے اوپر پڑے ہوئے جو چیزیں ملتی ہیں، یاد رکھیں یہ اگر مسلمان بھائی کی ہے تو اس کی امانت ہے،
اگر آپ اپنی ملکیت کرنے کی نیت سے اٹھائیں گے تو یہ حرام، اور اس نیت سے اٹھا لیں گے چلو مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو جائز، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں لقطہ، شرعی اصطلاح میں لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو۔ اب اگر آپ اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہاں کے جیسے اطراف میں اعلان کرنے کا طریقہ ہے وہ معروف طریقہ اختیار کریں، جیسے بعض جگہ مساجد میں اعلان ہو جاتا ہے، اسٹیشن وغیرہ پر کچھ ہوتے ہیں لوگ تو وہ اعلان کر دیتے ہیں، یا آپ کی مارکیٹ ہے تو آپ نے کوئی پوسٹر وغیرہ بنا کے کسی شیٹ وغیرہ پہ لکھ کے لگا دیے، کسی کی کوئی چیز گمی ہے تو یہاں سے لے لے۔ مسجد کے اندر کوئی بعض اوقات وضو خانے پہ چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، گھڑی وغیرہ، تو امام صاحب اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی جس کی ہو ایک چیز ہے نشانی بتا کر لے جائیں۔ تو یہ معروف طریقے سے اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ آپ دیکھیں کہ اب آئے نہیں مالک اور آپ کو گمان ہو کہ اب تو اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہوگا، تو پھر خود غریب ہے تو خود رکھ لیں، یا گھر میں کوئی غریب ہے تو ان کو دے دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیں۔ اچھا، اب یہ جو اعلان ہوگا اور یا مالک کی تلاش سے مایوسی کا معاملہ ہے، یہ مال کی مالیت کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ بعض مال تو ایسے ہیں کہ ان میں زیادہ کا انتظار نہیں کر سکتے، جیسے کیلے کا گچھا آپ کو ملا، آپ نے اٹھا لیا، اب اعلان اگر 2 دن بھی گزر گئے کیلے تو سڑ جائیں گے، تو اس کو تو 1 دن میں آپ بس دیکھیں نہیں ملا کھا لیں یا صدقہ کر دیں۔ اسی طرح اگر کوئی 100 کا نوٹ ملا ہے یا 500 کا، 1000، 5000 سونے کا سیٹ، آپ دیکھیں جیسے جیسے مالیت بڑھے گی ویسے ویسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مالک زیادہ عرصے تک اس کو تلاش کرے گا، اس لیے مال کی مالیت پر نگاہ رکھ کر غور کرنا ہوگا کہ اس کا مالک اس کو کب تک تلاش کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہاں اگر آپ کو کوئی مال ملتا ہے تو اور آپ نے دیکھا کوئی اس میں ظاہری نشانی ہے مسلمان والی، مثلا موبائل ملا، آپ نے کھول لیا اس کو تو اس کے اندر مسلمانوں کے ہی نیم ہے، تو اس کے مطلب مسلمان کا ہے، پھر تو وہی طریقہ اختیار کرنا وہ جو میں نے آپ کو کہا۔ اور اگر وہ غیر مسلم کا ہے تو 2 صورتیں ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اچھا تاثر قائم ہو، بہت اچھی بات ہے، آپ تلاش کر کے ان کو دے دیں تو یہ اچھا تاثر قائم ہوگا، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو کافر حربی کا مال ایسے موقعوں پر مباح ہوتا ہے، آپ بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ دکانوں پہ چیز بیچتے ہیں تو گندا مال، عیب دار مال جھوٹ بول کر بیچتے ہیں، بلکہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم مال تو بکوا دیتی ہے لیکن اس کی برکت ختم کر دیتی ہے، اور سرکار نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں نہیں۔ تو ایک تو عیب چھپا کر اس کی تعریفیں کر کے دینا یہ گناہ، کیونکہ وہ مال اتنی قیمت کا نہیں ہے، آپ بڑھا کے بتا رہے ہیں کیونکہ عیب کی وجہ سے قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ملاوٹ بھی اس میں آ گئی، دھوکہ دہی کے اندر ملاوٹ کر کے چیز کو دینا یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو اب یہ ناحق جو مال کھانے میں یہ تمام بہت ساری صورتیں اور ہیں، تو یہ صورتیں ہوتی ہیں، رشوت وغیرہ جیسے لی دی جاتی ہے، یہ سب ناحق کھانے کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، عنقریب ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اس لیے جو بھی مال ہو، مالی معاملات کے اندر میرا مشورہ تمام بہن بھائیوں کو یہ ہے کہ آپ علماء سے رجوع رکھیں اور ان سے پہلے معلوم کر لیا کریں کہ اس مال کو میں رکھ سکتا ہوں نہیں رکھ سکتا ہوں، یہ میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے، تاکہ آپ غلط حرکتیں نہ کریں اور سود اور رشوت وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، قتل نہ کرو۔ یہ خودکشی کی طرف اشارہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا بدن تو میرا میں کر لوں، اللہ نے منع فرما دیا۔ بعض لوگ اخبارات وغیرہ پڑھتے ہیں، اس پہ دیکھیں ہیڈنگ لگی ہوتی ہے 4 بچوں کی بیوہ نے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا کر غموں سے نجات پالی۔ یہ ترغیبی ایک ہیڈنگ ہوتی ہے کہ دوسرے بھی دیکھ کے کہتے ہیں یا چلو اپنے بھی غموں سے نجات کے لیے یہ رستہ اختیار کر لیں جب ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ بعض بچے امتحان میں فیل ہونے کے خوف کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں، ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس طرح محبت میں ناکامی خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہیڈنگ کیا بنائیں گے، ایک لڑکا لڑکی نے دنیاوی محبت میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر کے ہمیشہ کا ملاپ حاصل کر لیا۔ وہ فلموں میں ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں، مر گئے، روح نکل رہی، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آسمان کی طرف اڑ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی ناجائز محبتیں حرام گناہ کبیرہ،
یہ انعام ملے گا کہ آخر میں مرے حرام کام کرتے کرتے اور ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو غلط تصورات ہیں انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ تمام ہمارے دیکھنے والے بھائی بہن یاد رکھیں، خودکشی کا کبھی ذہن میں بھی مت لائیے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو دنیا میں جس طرح ہلاک کرے گا اسے جہنم میں ویسا ہی عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ جس نے زہر کھا کے ہلاک کیا وہ زہر کھاتا رہے گا، جس نے اپنے آپ کو چاقو وغیرہ سے مارا وہ چاقو سے مارتا رہے گا، جس نے بلندی سے گرا کے مارا اسے بلندی سے گرایا جاتا رہے گا، اور بار بار وہ اذیت اور تکلیف، بار بار وہ اذیت اور تکلیف۔ تو اب یہ کہنا کیا صحیح ہوگا کہ غموں سے نجات پالی؟ بلکہ یہ ہوگا کہ چھوٹے غموں سے بہت ہی بڑے بڑے غموں کی طرف ایک بے وقوف اور احمق شخص بڑھ گیا اور اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اب یہ جو ہمارے گھر والے ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں ہمارے بچے نہ خودکشی کریں گے، ہم کہاں کریں گے؟ جو خودکشیاں کرتے ہیں نا، اگر فرض کر لیں زندہ ہو جائیں، ان سے پوچھے تم نے کبھی سوچا تھا خودکشی کے بارے میں؟ کوئی ذہن نہیں بناتا خودکشی کا، حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ اور حالات ہونے کے بعد خودکشی کرنے والا وہ ہوتا ہے جس نے پہلے ان حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوتا، اس نے صبر و تحمل کی عادت نہیں ڈالی ہوتی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ کمزور باطن کا ہوتا ہے، فوراً خودکشی کو اختیار کر لیتا ہے۔ ابھی ہمارے گھر والوں کو چاہیے خود بھی اس تعلیم کو ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کے سامنے وقتاً فوقتاً ذکر کریں۔ آپ کو نہیں پتہ آپ کا بچہ باہر کیا کیا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی ایسا جرم ہو جائے کہ وہ خوفزدہ ہو جائے کہ میرے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو گڑبڑ ہوگی، وہ خودکشی کر لیں۔ پہلے سے ان کو یہ بتائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو عذابات وغیرہ آخرت کے بتائیں، تو آپ کے خوف کی وجہ سے نہیں تو کم از کم جہنم اور آخرت کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچے گا۔ ہم اپنے ساتھ ہی وابستہ رکھتے ہیں، بس ابا ڈانٹتے رہیں گے، آخرت کا نہیں بتائیں گے۔ اچھا ابھی تو آپ ڈانٹ رہے ہیں، آپ کے روب کی وجہ سے بچہ دب رہا ہے، جب آپ نہ رہے تو، یا آپ کمزور پڑ گئے تو، آپ بیڈ پہ چلے گئے بیمار ہو کے، تو دوسرا کو ذریعہ رکھا کہ وہ بچے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں اور اس طرح کے خراب عملی اقدامات سے اپنے آپ کو روک سکیں؟ وہ آپ کا ذہن و شعور ہی نہیں ہوتا۔ اصل وہ خوف ڈالیں، آپ مر بھی جائیں گے تو وہ خوف ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو برائی سے روکے گا۔ ہم اپنے ذات کے ساتھ بس میرے بچے میرا کہنا مانتے ہیں، اور دیکھ لوں تو ڈر جاتے ہیں، کچھ برائی نہیں کرتے میرے بچے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ نے حکومت تو حاصل کر لی، مزہ بھی حاصل ہو گیا کہ میرا اتنا روب اور دبدبہ ہے۔ آپ 100 سال زندہ رہیں گے، 500 سال زندہ رہیں گے، کل آپ کا انتقال ہو گیا، پھر دیکھیں بچے یوں ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ یہ ہمارے بڑے سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ تربیت بہرحال ہمیں کرنا تھوڑا سا کم آتا ہے، کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیں اگلی آیات ہیں، یہ 37 نمبر آیت ہے جو میں عرض کرتا ہوں، 37 اور 38۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلکہ 36 37 38 تین آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اسے جو اتراتا ہو، تکبر کرتا ہو، فخورا اپنے اوپر اپنی بڑائیاں خود اپنے منہ سے بیان کرتا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ پہلے تو اس کی وضاحت دیکھ لیں، اتراتا ہو جو اکڑ کے چلتا ہو، کپڑے پہن لیے، اب کلف والے کپڑے ہاتھ تک نہیں ملا رہے، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے، یہ سردار حضرات، وڈیرا، چودھری صاحب، ملک صاحب، بعض اوقات اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنا ایک مطلب بھرم رکھتے ہیں، غریب تو قریب آ نہیں سکتا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہی بات کسی عالم کے اندر ہو، تو پیر صاحب کے اندر ہو کہ مرید بیچارہ آگے بڑھے اور پیر یہ اشارہ کر کے سیدھا نکلتا چلا جائے، اس میں کون سا عاجزی کا پہلو ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو نہیں ہیں، سرکار تو غریبوں سے ہاتھ ملاتے تھے، ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہمارے اندر جو ایک پیر، ایک مرشد جس کو کہا جاتا ہے، مرشد مانے ہوتا ہے ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا۔ یہ راستہ دکھا رہے ہیں آپ کہ اپنے مریدین کو بالکل چونٹیوں اور جانوروں کی طرح سمجھ رہے ہیں، ان کو گندا اور چھوت سمجھ رہے ہیں، جبکہ مسلمان ہیں۔ ہاتھ بھی ملائیں گے تو اتنا سے یوں ٹچ کیا ہٹا لیا، پورا ہاتھ ملانا سنت کریمہ، ملائیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں، انہیں سینے سے لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے باطن میں تکبر تو نہیں ہے، ورنہ آپ کا خالی پیر ہونا ان گندی صفات کے ساتھ آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی وجہ سے جو برے اثرات مرتب ہوں گے، دل آزاریاں ہوں گی، دیگر معاملات ہوں گے، اس کی وجہ سے آخرت میں قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بڑائی بیان کرنا، اپنی نعمت کا اظہار کرنا جس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں، وہ حرج نہیں ہوتا۔ بے الحمدللہ ہم نے وہ ادارہ قائم کیا ہے، ماشاءاللہ ہمارے اتنے عالم ہو گئے، ماشاءاللہ ہم نے فلاں بچی کی شادی کی، وہ بھی صحیح نیت کے ساتھ۔ یہ کہ ہم تو یوں کرتے ہیں،
ہم نے تو یہ کیا، یہ بڑائی بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی جو تکبر میں مبتلا ہوگا، اتراتا ہوگا، بڑائیاں بیان کرتا ہوگا، ان میں کچھ خصوصیات، گندی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی؟ فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ناشکرے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب۔ داوین میں جو عادت پیدا ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ خود بخل کرتے ہیں۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، یا جہاں صحیح ضرورت ہو کہ مال خرچ کیا جائے، آدمی وہاں بھی نہ خرچ کرے تو اس کو بخل کہتے ہیں۔ بعض لوگوں پہ زکاتیں بن رہی ہیں، ادا نہیں کر رہے۔ عورتوں میں تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے بخل، ہم کون سے کماتی ہیں، ہمارے پاس کیش ہی نہیں ہے، شوہر دیں گے، شوہر دیتے نہیں ہے تو آپ بھی نہیں دے رہی، سونے کا سیٹ بیچیں آپ، ورنہ آخرت میں یہی سونا آگ میں تپا کے آپ کے پہلوؤں کے ساتھ لگایا جائے گا اور آپ کو جلایا جائے گا آگ کے اندر۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سونے کو سینے سے لگایا ہوا ہے، جدا نہ ہو، اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو، جنت جاتی ہے جائے، میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہو جائیں، چیخیں سنے پورا میدان محشر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے راہ میں نہیں دینا، یہ شوہر دے گا۔ عرصہ دراز سے 16 سال سے زکاتیں دبا کر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا مرنے کے بعد یہی سونا وبال بن جائے گا۔ تو ایک تو یہ بخل، اسی طریقے سے مطلب حج فرض ہو گیا ہے لیکن کون جائے، 12 لاکھ کا حج، 13 لاکھ کا حج، بھئی کتنا کی بھی ہو جائے، اللہ نے دیا ہے پیسہ تو کریں، فرض ہے تو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بعض مرد حضرات بخیل ہوتے ہیں، گھر والوں پہ خرچہ نہیں کرتے۔ اچھا، بعض ایک جگہ سخی نظر آئیں گے، ایک جگہ بخیل، دوستوں کے درمیان ہیں تو کھانے بھی کھلا رہے ہیں، لسیاں پلا رہے ہیں، جی بڑے مہنگے خرچے کر رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں تو بیوی کو خرچے ہی نہیں دے رہے، وہ بیچاری مانگ مانگ کے تھک گئے، اسے ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، تو ضرورت کے۔ اسی طرح علاج معالجہ نہ کروانا، بعض اتنے بخیل ہوتے ہیں، سب پیسہ موجود، چھوڑو یار کون ٹیسٹ کروائے، اتنے کے ٹیسٹ ہو جائیں گے، اتنے ڈاکٹر، اللہ خود ہی ٹھیک کر دے گا۔ یہ بخل ہے، آپ اپنی ضرورت کے اوپر خرچ کریں، بیویوں کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے، عرصے دراز سے بیچاری بیمار پڑی ہیں، ان کے اندر رسولیاں پک رہی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، نہیں نہ ٹیسٹ کروائیں گے، اتنے پیسہ لگ جائے گا، یہ پیسہ جمع کر کے فائدہ کیا ہوگا؟ جس رب نے یہ پیسہ دیا کہ وہ اور دینے پہ قادر نہیں ہوگا، خرچ میں وسعت کرنی چاہیے، لیکن بخل۔ بعض لوگوں نے اے سی لگوائے ہوتے ہیں، گرمی بھی لگ رہی ہے لیکن بل آ جائے گا زیادہ، حالانکہ افورڈ کر سکتے ہیں، اے سی بند ہے، پسینے پسینے ہو رہے ہیں، اے سی بند ہے، گاڑی کے شیشے نیچے کر کے چلا رہے ہیں، حالانکہ اے سی لگا ہوا ہے، افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن گھر والے پورے پسینے میں، شادیوں میں جا رہے ہیں، پسینے بہ رہی ہیں، عورتوں کے میک اپ خراب ہو رہے ہیں، لیکن حضرت اے سی چلانے کے لیے تیار نہیں کہ پیسہ نکل جائے گا۔ یہ جو ہے بخل، یہ غلط ہوتا ہے۔ پھر دوسرا اللہ نے فرمایا اور وہ لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں گے، ایک ایسی خواتین ملتی ہیں جو بیچاری کہتی ہیں، اس صاحب ہم چاہتے ہیں اپنے سونے کی زکوٰۃ نکالیں، ساس منع کر رہی ہے، شوہر منع کر رہا ہے، ماں باپ منع کر رہے ہیں، ارے وہ نکال رہی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی، کیوں اپنے لیے جہنم تیار کرتے ہیں آپ؟ نکال رہا کوئی اور ہے، دم ان کا نکل رہا ہے۔ ایک بہنیں وہ صدقہ کرتی ہیں، دوسروں کا اتنا نہ کیا کرو، دیکھو اپنے لیے بھی بچا کے رکھو، ارے کرنے دیں ان کو بھائی، وہ زائد ہی کر رہی ہیں نا، نفلی صدقہ دے رہی ہیں، اللہ نے دیا تو کرنے دیں، لیکن یہ حکم دیتے ہیں کہ نہ کرو نہ کرو، خود مطلب یہ کہ بخیل ہوتے ہیں، دوسروں کو اندر بخل مبتلا کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں، اپنے فضل سے دیا چھپاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب آتا ہے، کوئی مانگتا ہے، رشتہ دار ہیں آپ کے سفید پوش قسم کے، انہیں نہیں دیں گے، وہ بیچارے تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، تو کہتے ہیں ان کو ظاہر نہ کرو، ہمارے پاس سے مانگ لیں گے۔ یہ ہے جو یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب ظاہر کریں، ضروری نہیں ہے، اور بہتر طریقہ ہوتا ہے کسی کے مانگنے کا بھی انتظار نہ کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ داروں میں غریب اس کو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے، چپ چاپ اس کی امداد کریں، کوشش کریں آپ کا پتہ ہی نہ چلے، سب سے بیسٹ تو یہ ہے، لیکن سب سے مشکل کام ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں ڈنکا بجے، ڈھول بجے پورے کہ ہم نے کیا ہے، تو اس لیے اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں، چلو وہ بھی کر لیں، لیکن اس کو پھر ستائیں نہیں اور ذلیل نہ کریں، بعد میں اس کے اوپر احسان نہ جتائیں، لیکن چھپائیں تو نہیں، ہم لوگ چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے عذاب ہے دردناک، پھر فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور ان میں ایک عادت یہ بھی ہوگی جو بڑائی مارتے ہیں نا، فخر کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ویلفیئر میں دیں گے، مسجدوں کے اندر دیں گے، ہم نے فلاں بچی کی شادی کی، فوٹو سیشن چل رہا ہے صاحب،
یہ سب ریاکاری سے آپ کا مال ضائع ہوتا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر اخروی دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اب ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ ان کا شیطان ساتھی ہو گیا، اللہ نے فرمایا، اور جو ہو کہ اس کا شیطان ساتھی بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو یہ کیا ہی برا ساتھی ہے۔ شیطان کے ساتھ نہ ہو، اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ تو حکم والے سے مراد ہر دور کے اندر کچھ مجتہدین ہوں گے جو جدید مسائل پہ کلام کر سکیں گے، یا حالات زمانہ کے اعتبار سے پچھلے مسائل میں تبدیلی پر اچھی طرح واقف ہوں گے، اس کے اصولوں پر واقف ہوں گے، لوگوں کی تربیت کریں گے، انہیں علم سکھائیں گے۔ یہ ہیں اولی الامر منکم، تم میں حکم والے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی اطاعت کرو، یعنی ان کا حکم ماننا واجب ہے۔ اور دوسرے مقام پہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اس لیے عوام کا کام ہے کہ وہ از خود نتیجے مرتب نہ کرے، سطحی قسم کے لوگوں سے نہ پوچھے، جاہلوں کو اپنا مرجع نہ بنائے۔ آپ کے پیر صاحب اگر ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ عالم دین اور مفتی بھی ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے پیر صاحب سے ہدایت لیتے ہیں، مفتی ہیں نہیں، پھر کیسے ہدایت ملے گی فتوے کی فیلڈ میں آپ کو؟ یہ بھی غلط رویہ ہے۔ تو صحیح افراد تلاش کر کے ان سے مسئلہ معلوم کریں، اور اللہ نے فرمایا ان کی اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہ مسئلہ معلوم کر لیا، اچھا اب سوچیں گے کہ کریں نہ کریں، نہیں، پھر تو کہنا ماننا واجب ہوگا۔ تو اب ہماری بعض بہنیں کہتی ہیں تو علماء کہہ رہے ہیں نا، کہاں ہے قرآن و حدیث میں یہ چیز؟ یہ رہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حکم والوں کی اطاعت کرنا تم پر واجب ہے۔ تو نقاب جو تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن بعد میں جب بعد والے علماء تھے انہوں نے اپنے زمانے کو دیکھا کہ اب لوگ چہرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، تو نقاب کا حکم دیا۔ اس پہ عورتوں نے شور مچایا، جو ڈالر اور پاؤنڈ لے کے یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں نا ٹی وی کے اوپر، اینکر پرسنز کے سامنے اچھل رہی ہوتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ نقاب مولویوں نے بنایا ہے، یہ تو ایک عورت اگر نقاب کر کے سانس لے گی کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جائے گی، پھر وہ اندر لے جاتی ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کرونا پیدا فرمایا، عورتوں کیا مردوں کو نقاب کرنے کا حکم دے دیا اور پھنسا دیا اس کے اندر، ایسا کہ پورا منہ بند۔ اب ان سے پوچھتے ان جو ڈالر لے کے گھومنے والی ہیں اور لوگوں کو، ہماری بچیوں کو بے حیائی کی طرف مائل کرنے والی ہیں، کہ اب تم یہ جواب دو، کہو کہ جی کاربن ڈائی آکسائڈ سے نقصان ہوگا، ہٹا دو اس کو، نہیں، کرونا کی وجہ سے تو نقاب کر لو، اللہ رسول فرمائے تو خرابیاں پیدا ہوں۔ تو اب ہماری بہنیں ایسی عورتوں کو اپنا لیڈر بنا لیتی ہیں اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ یہ رویہ غلط ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی، جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ ان کو سننے کے بعد اس پہ توجہ کریں، ایک دفعہ 10 سن لیا کریں، اس کے بعد موقع ملے ایک دفعہ اور سن لیں، اور اس کے نکات نوٹ کریں کہ اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس سے اپنا احتساب کرنا ہے، بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم درس کا اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہم سب کا درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، جو ہمارے بھائی ایسے ہیں جو بیویوں کے معاملے میں حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی کا شکار ہیں، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور عدل و انصاف سے کام لینے کی ہمت عطا فرما دے۔ اگر اس سلسلے میں رہنمائی حاصل نہیں تو علماء سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو یتیموں کا مال کھا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں احساس جرم عطا فرما دے، توبہ کرنے اور یتیموں کا مال لوٹانے کی توفیق عطا فرما۔ جو ناحق ایک دوسرے کا مال کھا چکے ہیں اس مالک کو تلاش کر کے دینے کی توفیق عطا فرما، نہ ملے تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جنہوں نے بخل کیا، جو بخل میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ فراغ دل عطا فرما اور تیری راہ میں خرچ کرنے میں قلبی وسعتوں سے نواز دے۔ اے مالک مولا، جن جن لوگوں نے ریاکارانہ طور پہ اعمال کیے، ہم سب کو ریاکاری سے توبہ کی توفیق عطا فرما اور اخلاص عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمارے گھروں پہ اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، سب کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔
مالک مولا ہماری اولاد کو ہمارا مطیع اور فرما بردار بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ، ہمارے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے، انہیں ہر قسم کی بری عادت، بری صحبت، برے کردار، برے اخلاق سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو بد مذہبوں اور بد مذہبیت سے محفوظ فرما دے۔ مالک مولا خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ذریعے دین کی خدمت کے سلسلے میں مالی تعاون کرتے ہیں۔ مالک مولا ان سب کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو کچھ انہوں نے دیا اس میں مزید اخلاص عطا فرما، انہیں ان کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ بنا دے۔ جب یہ قبر میں پہنچیں کوئی ان کے لیے اگر دعا کرنے والا نہ ہو، کوئی ان کی قبر پہ آنے والا نہ ہو، کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس مال کے خرچ کی برکت سے تا قیامت ان کی قبر کو نور سے منور فرما دینا۔ روزانہ ثواب جاریہ ان کی قبر تک پہنچے اور اس کا اثر ان کی قبر تک پہنچے اور راحت و سکون کا سبب بن جائے۔ اے مالک مولا ہم سب کو مل کر عالم بننے، مفتی بننے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کو عالم و مفتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اگر ہماری اولاد اس طرف مائل نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی بچہ اچھا ذہین پڑھ رہا ہے، غریب پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عالم اور مفتی بنانے کے لیے مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت کی برکت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اور جس طرح ہم سب اس دعا میں شریک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔